پیر ارچھی جا مؤذن جب اذان دیا کرتے ہوتے تھے، مؤذن کلمہ شہادت پہ پہنچ جاتا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ اپنی تقبیلی انامل کو جو مستحب ہے وہ فعل کیا کرتے ہوتے تھے، اپنی انگوٹھیوں کو چومیا کرتے ہوتے تھے۔ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں بہت سارے ہمارے جو فقہ کی کتب ہے انہوں نے بہت سارے احادیث کو نقل کی ہوئی ہیں اور بہت سارے اس کی فضائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ جامع الرموز میں ہے کہ اعلم انہ یستحب ان یقال عند سماع الاولی من الشہادت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعند سماع الثانیت قرۃ عینی بک یا رسول اللہ ثم یقال اللہم متعنی بالسمع والبصر وبعضہ وضع ظفر الیدین علی العینین فإنہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون قائدا لہ الی الجنہ کذا فی کنز العباد مجموعۃ الفتاوی خلاصۃ الفتاوی۔ معنی اور مفہوم اس عبارت کی یہ ہے کہ جب پڑھی جائے گی کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ تو پہلی بار پڑھی جائے کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور دوسری دفعہ پر پڑھی جائے گی قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر پڑھی جائے کہ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ تو یہ اور بندہ جب یہ کریں اور اپنی دونوں انگوٹھوں کو چوم لے تو حضور نے فرمایا کہ میں ان کے لیے قائد رہوں گا جنت کے لیے، جنت میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ اور میں نے آپ کو کتابوں کا نام بتایا، یہ جامع رموز میں بھی ہے اور کنز العباد میں بھی ہے، مجموعۃ الفتاوی خلاصۃ الفتاوی میں بھی یہ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں لکھا ہوا ہے یستحب ان یقال عند سماع الاولی من الشہادت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعند الساعة منها قرۃ عینی بک یا رسول اللہ ثم یقول اللہم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع ظفری الابہامین علی العینین فإنہ علیہ الصلاۃ والسلام یکون قائدا لہ الی الجنہ کذا فی کنز العباد للقحطستانی ونحوہ فی الفتاوی الصوفیہ وفی کتاب الفردوس من قبل ظفری ابہامی عند سماع اشہد ان محمد الرسول اللہ فی الاذان انا قائدہ ومدخلہ فی صفوف الجنہ وتمامہ فی حواشی البحر الرائق للرملی علی المقاصد الحسنہ للسخاوی اور رد المحتار علی الدر المختار، ان کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، خاص کر احناف کا، کہ جب اذان میں جو شہادتین پڑھی جاتی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں آپ تقبیل انامل کر لیں۔ تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ بھی اسی تقبیل انامل کو آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے۔